السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے isdinanigod.com کے آرٹیکل نمبر 33 چار شادیوں کی اہمیت، ذمہ داری اور وجوہات کا بیان سے لی ہوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں عورتوں پر ظلم آج ہی نہیں بلکہ اسلام آنے سے پہلے سے ہی ہر دور میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مکہ میں لڑکی پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی۔ انڈیا میں تو اکثر لڑکی معلوم ہونے پر آج بھی لیگلی ماں باپ ابورشن کروا دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانونوں کے دشمنوں نے ماں کا آنر اور ڈگنیٹی رکھنے والی عورتوں کو ماڈرن کا لیبل دے کر سوسائٹی میں ہمیشہ سے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ آج عورت کو اللہ کا نافرمان بنا کر اس کو فریڈم کا لیبل دے کر شیطانوں نے اپنا فالوور بنا لیا ہے، جو کہ عورت ریئلائز نہیں کر پاتی، تاکہ دنیا میں فتنہ، بے چینی اور فحاشی بڑھے۔ عورت کے آنر اور ڈگنیٹی کے لیے اللہ نے 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں، زمین، سمندروں اور تمام سسٹموں کا بنانے اور چلانے والا ہے، اس کی ایکوریسی دیکھ کر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ انسانوں کے لیے اس کے بنائے ہوئے سسٹموں میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور نہ یہ قیامت تک آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ انسان ہر قسم کے فتنوں، پریشانیوں کے بغیر دنیا میں اپنی فیملی لائف سکون سے گزار سکے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں کے لوگ عورت کو یوز کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات کا نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی فریڈم کا لیبل دے کر فیشنوں کے نام پر چھوٹے سے چھوٹے کپڑے پہنا دیے ہیں اور سرعام ناچنا گانا سوسائٹی کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تاکہ عورت میں حیا اور شرم نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ فریڈم کے لیبل میں ماں جیسی آنر رکھنے والی ہستی کو بے وقوف بنا کر نامحرم مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کر دیا ہے، اور اپنے بزنسوں میں عورت کو سیلز گرل، ماڈل گرل، کلبوں میں ناچنے والیاں اور جسموں کو بیچنے والیاں بنا کر شیطانوں نے ماں کا رتبہ رکھنے والی عورت کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تاکہ جو اللہ کی رحمت ماں کی ٹریننگ میں اولاد کو ملتی ہے، اور ہم یہ نہ بھولیں انسانیت کی کامیابی کی بنیاد ہی ماں ہوتی ہے۔ اولادوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے مرد کو عورت کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری دی ہے، جو کوئی اور خوشنودی سے پورا نہیں کر سکتا، جیسے باپ، بھائی اور بیٹا۔ 4 شادیوں کی اجازت اس لیے بھی دی ہے تاکہ کوئی بھی نامحرم مرد بوائے فرینڈ کے نام پر اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر جنریشن کو تباہ نہ کر دے۔ جب بھی گرل فرینڈ شادی کے لیے کہتی ہے تو وہ یہ سوچ کر اس ایکسکیوز پر ٹال دیتا ہے کہ آج یہ میرے ساتھ ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کس کس کے ساتھ تھی۔ عورت کا مقام اتنا اونچا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھایا ہے، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 17 سال بڑی تھی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب ازواج طلاق یافتہ اور بیوہ تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھیں، جن کا نکاح 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعمالوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ لڑکی یا عورت کسی بھی عمر اور کنڈیشن میں ہو، اس کو باعزت اپنے نکاح میں رکھنا ضروری ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے
پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکوگے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اپنی شریک حیات بیویوں کے ساتھ مرد کو بہت انصاف اور خوشنودی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی زندگی کی مثال ہے، کیونکہ شادی کی زندگی کا وٹنس اللہ ہوتا ہے۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی اور دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ کے غصے اور قہر میں ہوتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کی ناانصافیوں کی وجہ سے شادی کی زندگی میں سختیاں آتی ہیں اور بچے برباد ہوتے ہیں، کیونکہ باپ یا ماں جب ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں وہ وقت بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور شادی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ جتنے بھی جھگڑے کرنے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ 4 شادیوں تک کی اجازت اس لیے بھی ہے تاکہ مرد و عورت زنا اور حرام کاریوں سے بچے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ شادی کی ذمہ داری اٹھانے والا مرد یا عورت اللہ کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ 4 شادیوں کی اہمیت اور ضرورت وہی مرد اٹھا سکتے ہیں جو اللہ کے قانونوں کی حفاظت کرتے ہیں، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے قانون کو مذاق نہیں سمجھتے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا یہی دوزخ ہی ان کی جزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شوہر جو فیملی کا سرپرست ہوتا ہے وہ اچانک موت، ایکسیڈنٹ یا جنگوں میں جانے کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں عورت سرپرست کے مرنے کے بعد بالکل ہی بے سہارا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کی پاپولیشن مردوں سے زیادہ ہے، اور شوہر کے علاوہ باپ کا بڑھاپا، بیٹا یا بھائی کی اپنی فیملی کی ذمہ داری اور اخراجات کی وجہ سے عورت کو مرتے دم تک اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو، جب وہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں اور قانون کو ریئلائز کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک پرسکون انسان بن جاتا ہے، چاہے اس کا کتنا ہی بڑا کرمنل بیک گراؤنڈ ہو۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ماں کی حیثیت، رتبہ اور مقام اتنا اونچا ہے جس کو بچہ یا کسی بھی عمر کا انسان اپنی ماں کے مقام کو اپنے بچپن ہی میں ریئلائز کر لیتا ہے۔ پرہیزگار عورت کو بچے پالنا ہی نہیں ہوتا بلکہ گھر کے معاملات سنبھالنے کے لیے حیثیت کے مطابق صبر اور تحمل کے ساتھ فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ آج اسلامی قانون اور سسٹمز فیل ہونے کی وجہ مسلمان کا پرہیزگار نہ ہونا ہے۔ ماں کو فیملی کا سسٹم چلانے کے لیے مرد کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے فیملی سسٹموں کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکے اور وہ کمانے کے لیے دھکے نہ کھاتی پھرے۔ شیطان لڑکی پر زیادہ اٹیک کرتا ہے جس کو ماں بننا ہوتا ہے تاکہ وہ لڑکی اللہ کی رحمت اور ماں کے مقام سے محروم ہو جائے۔ جو مرد یا عورت اللہ کے حکم پر چل رہے ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔